الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و مومنین یا علی مدد، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ سب مومنین کے سامنے سامعین کے سامنے جو احادیث رکھی ولایت علی اور جواز شہادت ثلاثہ کے حوالے سے، اب اسی حوالے سے میں اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں اس کا ویڈیو کا ٹائٹل بھی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ فرامین معصومین اور احادیث معصومین کے مطابق جو ولایت کا مطابق احادیث ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس میں ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی نا اصل میں جو نقصان ہوا ہے نا، جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اصل میں وہ ہوا ہے ممبر حسین سے۔ وہاں پر آ کے جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا ممبر حسین پہ، ان کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے۔ یہ ممبر حسین تو تھا ولایت علی اور مصائب آل علی کے لیے کہ ان کا لوگوں تک پہنچنا ضروری تھا، لیکن جب اس ممبر کو سیاسی لیول پر اور ایک ذاکر دوسرے ذاکر کے فضائل پڑھنے کے لیول پہ جب شروع کیا پڑھنا، تو پھر کیا ہوا کہ ہم لوگوں میں ہی دیکھیں، ابھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے تین اہم موضوع تھے، ایک ولایت علی، دوسرا حق سیدہ اور تیسرا مظلوم کربلا کی عزاداری۔ اب وہ تینوں متنازع بنانے والے بھی کئی شیعہ کلوا رہے ہیں، اور ان تینوں کے اوپر الحمدللہ جو عمل پیرا ہے اور مضبوطی سے قائم ہے وہ بھی شیعہ ہیں۔ لیکن اب آپ کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ خود موازنہ کریں کہ ایجنٹ کون ہے، جو ولایت علی سے روک رہا ہے یا جو ولایت علی کی پاسداری اور ولایت علی کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اب ان دونوں میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ احادیث کا موازنہ دیکھیں، یہ علم مناظرہ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے مد مقابل قرآن مجید کی آیت کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور نبی مکرم کی حدیث کے مقابلے میں نبی مکرم کی حدیث ہی ہوتی ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا، اور لعنت کا کون سا توق ان لوگوں کے گلے میں نہیں پڑنا تھا کہ انہوں نے احادیث معصومین کے مقابلے میں مجتہدوں کے فتوے کو لے آئے ہیں۔ جی، اب میں اس سے بڑی بات آپ کو اور کیا کروں کہ یہ لعنت کا توق ہے، اور یہی کچھ وہاں پر بھی ہوا تھا جب امام جعفر صادق کا مدرسہ جو تھا، جو ان کا مرکز تھا جہاں سے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، ان کے مقابلے میں بھی ایک شخص آیا تھا، اس نے بھی اسی طرح قیاس شروع کیا تھا جس کے اوپر میرے معصوم امام نے لعنت فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہوں گے، کبھی ڈسکس کریں گے اس بندے کے بارے میں بھی۔ تو اسی طرح کے بندے اب ہیں جی۔ شروع کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جی امالی شیخ مفید رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 153، فرمانے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام، وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں مگر ہمارا مقام نہیں پہچانتے، ہمارے فضائل نہیں پہچانتے، ہماری ولایت نہیں پہچانتے، جہنم میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو ارتکاب گناہ کرتے ہیں مگر ہمارے مقام کو پہچانتے ہیں جنت میں ہوں گے۔ جی حضور، یعنی کہ مومن کا جو گناہ ہے نا وہ منافق اور ولایت علی کے منکر کی نیکی سے بھی آگے ہے، الحمدللہ۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس میں جب آپ کی محبت مودت میں داخل ہو جائے گی نا چہاردہ معصومین کے ساتھ، جب محبت کی ایک سیڑھی کو کراس کر کے آپ مودت کی سیڑھی پہ چلے جائیں گے نا، تو پھر گناہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ پھر نہ جھوٹ بولا جائے گا، نہ تلخ بات ہوگی، نہ چگلی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ غیبت سنیں گے نہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل میں ولایت ہوگی نا تو پھر یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ غلط طرف جا ہی نہیں سکتے، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اس میں سب سے بڑا امپیکٹ جو آتا ہے نا ولایت کا، جب آپ کے دل میں سینے میں چہاردہ معصومین کی محبت ہوگی نا تو اس کا امپیکٹ آپ کے چہرے پہ آنا چاہیے کہ لگے یہ مومن ہے، یہ ولایت کا ماننے والا ہے، کہ کسی کی تلخ بات کا بھی مسکرا کے جواب دیا جائے۔ اب دیکھیں نا
کہ اس سے بڑی اور میں آپ کو کیا دلیل دوں کہ لوگ ہمیں ہمارے منہ پہ کافر کہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی غصہ نہیں کیا. مسکرائیں, مسکرانا سیکھیں. جب آپ اپنے غصے کے اوپر قابو پانا آپ کو آ جائے گا, ولایت آپ کے اندر ہوگی, آپ کے اندر ان کی محبت ہوگی, تو آپ مسکرا کے بات کریں گے. اور ایک مسکراہٹ کئی لوگوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ جان لے جاتی ہے ویسے ہی. اچھا جی, اب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد ہے جی امالی شیخ صدوق ہے, صفحہ نمبر 223 ہے, حدیث قدسی امام رضا سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ میرے رسول احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ولایت علی کا اقرار نہ کرتا ہو. جی جگہ معین نہیں ہے, جس جگہ پہ بھی نبوت کا آپ نے ذکر کرنا ہے وہاں پر ولایت لازم ہے. اب آگے آ جائیں جی, وسائل شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 ہے اور نور الابصار ہے صفحہ نمبر 103. ابن مسعود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. جی اب اس سے کیا آپ کو میں صرف دعوت فکر ہی دے سکتا ہوں, کیونکہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ کو 10 بندوں سے جا کے پوچھنا پڑے. یقین کریں اتنا آسان دین ہے, اتنا کھول کے چہاردہ معصومین نے بیان کر دیا دین کو کہ ایسے ہے کہ آپ صرف سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے نہ سمجھنے کی وجہ سے, آپ نے لائی لاگ اور فالوور ہونے کی وجہ سے ہی خطا کھائی ہے کہ آپ نے جب دوسرے کے کندھے پہ, جب کہ معصوم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تقلید کس سلسلے میں کی ہے, وہ آپ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ اور ایک اس میں آپ کو میں آگے چل کے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی آج اس کی واضح طور پہ دینی ہے. جی آگے ہے جی امالی شیخ مفید ہے, صفحہ نمبر 70 ہے اور اس کے ساتھ ہی تفسیر البرہان ہے از علامہ ہاشم البحرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 اور امالی شیخ توسی میں بھی یہی حدیث ہے صفحہ نمبر 367 میں. جی سنیے گا ترجمہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, اگر کوئی شخص قیامت کے دن 70 نبیوں کے عملوں کے ثواب کے برابر بھی خدا کے قریب آئے اس کے پاس جائے گا تو اللہ اس کے عملوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا اگر وہ میرے ساتھ علی علیہ السلام کی ولایت کو نہ مانتا ہوا ہو. جی سرکار اب اس سے زیادہ اور کیا کھول کے بیان کر سکتے ہیں. ہم آگے آ جائیں جی. آج میں نے صرف حدیثیں بیان کرنی ہے معصومین کی. اچھا جی آگے جی آپ کو بتاؤں کہ کتاب کا نام ہے احتجاج, تالیف شیخ جلیل ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب. آگے جی تبرسی میں بھی یہ ہے جلد اول صفحہ نمبر 334, یہ طبع ایران ہے اور یہ فارسی میں ہے. جی اس کا سنیے گا جی, صفحہ نمبر 334 ہے. پس ہر قدم از شما کہ می گوید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلا فاصلہ بوگید علی امیر المومنین. ترجمہ سنیے گا جی, یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اس پر واجب ہے, اوجب ہے کہ وہ فوراً بغیر توقف کے, بغیر کسی فاصلے کے فوراً کہے علی امیر المومنین علیہ السلام. جی حضور والا اب آگے چل کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتاب ہے جی بحر الانوار ہے اور قطرہ من البحار ہے, مناقب النبی والعصرت آیت اللہ سید احمد مستنبت میں بھی یہی موجود ہے. اب گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم اور انما ولیکم اللہ اور وہم شہاداتہم قائمون. یہ آیتیں جناب والا کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ کون سے مجتہد پر دلالت کرتی ہیں؟ کون سے آیت اللہ پر دلالت کرتی ہیں؟ کون سے رہبر معظم پر دلالت کرتی ہیں؟ ان آیتوں کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. اب اس میں جو ہے اس کے مطابق مجھے بتائیں ولایت کس کی ماننی ہے. یہ آپ کو میں نے دعوت فکر دی ہے
جی آگے آ جائیں جی. آگے فرمانے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اب یہ کلمہ ہے، نماز ہے، تشہد ہے، اذان ہے یا اقامت ہے یا کوئی اور ذکر ہے، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر ہے، وہاں پر علی کا ذکر لازم ہے جی، لازم ہے. اچھا جی آگے جناب والا القطرہ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333، بیان الانوار کی جلد نمبر 39 حدیث نمبر ہے 2547، امالی شیخ صدوق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 645 اور مجلس اس کی 94 جس میں یہ روایت موجود ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ علی علیہ السلام کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو میں دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا. جی حضور والا اگر دنیا ولایت علی پر قائم ہو جاتی تو اللہ دوزخ کو ہی خلق نہ کرتا. اچھا اس میں اور ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جناب والا اگر یہ مسلمان سارے مکتب فکر ایک نبی مکرم کی بات پر متفق ہو جاتے تو آج نہ تو کوئی مسلک ہوتا اور نہ کوئی فرقہ ہوتا، نہ قتل و غارت ہوتی، نہ مسلک کے نام پہ لوگوں کو جلایا جاتا، نہ لوگوں کے قتل ہوتے، نہ بم دھماکے ہوتے. وہ بات کون سی تھی؟ صرف ایک بات جو میرے نبی کریم نے کھول کر، کسی بندے کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں موجود نہیں تھا، میں نے سنا نہیں. ٹھیک ہے جی 1.25 لاکھ صحابیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. لوگوں میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں. لوگوں نے کہا ہاں. تو فرمایا میں جو کچھ بھی تمہارا ہوں آقا سردار وہی علی تمہارا آقا سردار ہے. ایک بات صرف مان جاتے ہیں مسلمان تو آج کبھی ایسا نہ ہوتا. خیر دوسرے مکتب فکر کو جناب والا ہم نے کیا کہنا ہے کہ جو محب کرواتی ہے اہل بیت کے وہی اہل بیت کی ولایت کے منکر ہے. سب سے زیادہ منکرین وہ ہیں. اور بنی امیہ نے تو کھل کر دشمنی کی نا، لوگوں کو پتا تھا وہ دشمن ہے. سب سے بڑے اور منافق دشمن وہ ہیں جو لباتا تشیع کا اوڑھ کے محبان اہل بیت کہلوا کر تشہد میں، نماز میں ولایت کے اقرار کے منکر ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے اور نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر وہاں اس کے محبوب کا ذکر، وہاں پر لازم ہے علی کی ولایت کا اقرار. تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ اس پہ فتویٰ دو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نماز باطل ہوگی؟ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تمہارے پاس ہے دین کا سرٹیفکیٹ کہ تم جس کو دو گے وہی مومن کہلوائے گا، نہیں دو گے تو وہ مومن نہیں ہے. خدا کا خوف کھاؤ. دعوت فکر ہے آپ کو جناب والا. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں نہ ہوں، میں اس کا ذمہ وار ہوں. آج کل پرسوں، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، 1400 سال سے کیا ولایت بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ یہ کل پرسوں آ کے انہوں نے یہ شور و غل کر دیا ہوا ہے. کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی ولایت کے حوالے سے، کبھی نماز اور تشہد کے حوالے سے، کبھی جناب والا کلمے کے حوالے سے، کبھی عزاداری کے حوالے سے. شرم ان کو نہیں آتی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 70,000 جو ملوڈوں کا قتل ہونا نا امامے والوں کا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ انہوں میں سے ہونے ہیں. اور کون ہونے ہیں؟ وہ باہر سے تھوڑی آنے ہیں. جی آگے ہے جی کہ مناقب خوازمی ہے، صفحہ نمبر 75 ہے، حدیث نمبر 54 ہے. مصباح الانوار ہے صفحہ نمبر 127. جنابی المودہ صفحہ نمبر 91. علی ابن ابی طالب کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی دشمنی ایسی بدی ہے اور گناہ ہے جس کی موجودگی میں کوئی نیکی جناب والا فائدہ نہیں دینے والی. کوئی نیکی فائدہ نہیں دینے والی، جو مرضی کر لیں. ہاں فائدہ دنیا میں ہوگا کہ رنگ برنگے 15-20 گز کپڑا اپنے اوپر لپیٹے اور اے سی میں بیٹھے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں، یہی فائدہ ہوگا. آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ دنیا میں بھی ضلالت مقدر بن جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2 حدیثیں جو میں نے آگے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے یہ بات یہاں ہو رہی ہے کہ جہنم یعنی کہ دوزخ صرف اور صرف مخالفان ولایت علی کے لیے ہے. جی جو ولایت کے مخالف ہے کسی بھی مقام پہ جناب،
خالی میں تشہد کی بات نہیں کر رہا، اذان کی بات نہیں کر رہا، اقامت کی بات نہیں کر رہا، کلمے کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مقام پر جہاں اللہ کی وحدانیت، نبی مکرم کی نبوت، وہاں پر علی کی ولایت کا اقرار لازم ہے۔ اچھا، اور جو جس مقام پر بھی اس کو سکپ کرے یا نکالے وہی دوزخی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور آگے بات بتاؤں کہ فویل للمصلین کی آیت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، تو اس سے یعنی کہ جو نمازی اپنے نماز سے غافل ہے، جو نمازی اپنی نماز سے، بھئی نماز پڑھ بھی رہا ہے اور نماز سے غافل بھی ہے، یہ کیسی آیت ہے؟ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ کیا ہے۔ اصل میں اس آیت کا جو تفسیر ہے نا وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہی نمازی مراد ہوں گے جو غافل ہے اپنی نماز سے۔ نمازی تو ہوتا ہے نا جو نماز پڑھتا ہے، اور وہی اپنی نماز سے غافل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے کیونکہ علی کی ولایت کے ساتھ تو گناہ نقصان دے ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ تو غفلت میں اور کمزوری میں جا ہی نہیں سکتا جو ولایت علی کا اقرار کرتا ہے، تو جو نہیں کرتا وہی اپنی نماز سے غافل ہے، وہ غفلت برت رہا ہے اپنی نماز کے ساتھ، نماز اس کے لیے رحمت نہیں لعنت ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ جی حضور والا، اب اس میں تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245 اور 46 حدیث نمبر 149، تفسیر صافی جلد نمبر 2 اور اس میں فیض کاشانی صفحہ نمبر 300 اور 301، جس میں یہ ہے کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ کسی کو اس کا شریک قرار دیا جائے، لیکن اس کے سوا دوسرے گناہوں کو اے علی تمہارے شیعوں اور محبوں میں سے جسے چاہے معاف کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہے؟ اور آپ نے فرمایا میرے رب کی قسم یہ تمہارے شیعوں کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے جو تمہاری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ من لا یذر الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 اور حدیث نمبر ہے 892، ٹھیک ہے جی۔ تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو ولایت علی علیہ السلام کا انکار کرے گا کسی بھی مقام پر، اور جو علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جی اب ہے جی کتاب توحید علامہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 409 حدیث نمبر 9 پر ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ مجھے یہی آیت پسند ہے جو میرے شیعوں کے بارے میں ہے، جو میری ولایت پر قائم رہنے والوں کے بارے میں ہے۔ سر اب اس سے آگے میں کیا کہوں؟ جی جناب، ولایتی سارا کچھ ہے، ولایتی دین ہے، ولایتی ایمان ہے، ولایتی نماز ہے، ولایتی آپ کا ہر عمل ہے، کیونکہ اچھا عمل تبھی کام آئے گا جب آپ کے دل میں ولایت ہوگی۔ اب ولایت نہیں ہے تو پھر وہ بڑے بڑے ہاسپٹل بھی بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک اگر کہہ رہا ہے کہ میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر ساری دنیا ولایت علی پر قائم ہو جاتی، اس سے آگے تو بات ہی نہیں بنتی جناب۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ انہی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری و ساری رکھوں گا، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مولا غازی آپ کو عزتیں دے یا علی مدد۔